محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السادس، چھٹا درس۔ محترم طلباء کرام، پچھلے اسباق میں ہم نے جو کچھ پڑھا، اس چھٹی درس میں ان کا اعادہ ہے اور ان کی تمرین ہے املا کی صورت میں۔ الاملاء، املا کا معنی ہے لکھوانا۔ جس طرح تعلیم کی دنیا میں، پڑھنے پڑھانے کی دنیا میں سمجھنے کی اہمیت ہے، یعنی سبق کو، درس کو سمجھنے کی اہمیت ہے، اسی طرح عبارت کو صحیح طرح پڑھنے کی بھی اہمیت ہے کہ عبارت کتاب میں آپ دیکھ لیں اور اس کو صحیح طرح سے پڑھ سکے۔ بالکل اسی طرح عبارت کو صحیح طرح سے لکھنے کی بھی اہمیت ہے، جسے رائٹنگ سکل کہتے ہیں، یعنی لکھنا بھی تعلیم کی دنیا میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو آج کے اس درس میں آپ لکھنے کی مشق کریں گے۔ یہ جو کچھ آپ کو سامنے آ رہا ہے، یہ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، لیکن اس درس کا طریقہ یہ ہے کہ استاذ ان الفاظ کو پڑھے گا اور شاگرد اس کو بغیر دیکھے لکھے گا، تو پھر انشاءاللہ اس درس کا کافی فائدہ ہوگا۔ اس وقت تو میں آپ کو اس طرح ہی پڑھاؤں گا جس طرح یہاں پر لکھا ہوا ہے، لیکن پھر آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب بیٹھیں گے، جو بھی آپ کا ساتھی ہو، تو وہ کتاب لے کر آپ کے سامنے یہ الفاظ پڑھائے اور آپ ان الفاظ کو لکھتے رہیے، تو انشاءاللہ آپ کی لکھنے کی پریکٹس جو ہے وہ کافی اچھی ہو جائے گی اور آپ کو لکھنا بھی آ جائے گا۔ ایک پڑھنا ہے، ایک لکھنا ہے۔ عبارت پڑھنے میں پختگی ہوتی ہے، اور اگر عبارت کو آپ لکھیں گے، الفاظ کو آپ لکھیں گے، تو پھر آپ کو لکھنا بھی آ جائے گا۔ لکھنا، پڑھنا، لکھنے سے لکھائی آئے گی اور پڑھنے سے پڑھائی آئے گی، یعنی درس کو خوب غور سے سننا اور استاذ کی طرف متوجہ رہنا، اس سے سمجھنے کی صلاحیت بڑھے گی۔ اور اگر آپ عبارت کو خود پڑھتے رہیں گے، خود مطالعہ کرتے رہیں گے، تو اس سے پڑھنے کی صلاحیت بڑھے گی، اور اگر آپ اس کو لکھنے کی بھی کوشش کریں گے تو لکھائی کی صلاحیت بڑھے گی۔ تو ابھی تو میں اس درس کو اسی طرح کتاب ہی سے پڑھا رہا ہوں، لیکن پھر آپ نے اپنے کسی ساتھی سے یہ الفاظ پڑھوانے ہیں تاکہ وہ آپ کے سامنے یہ الفاظ پڑھے اور آپ نے ان کو دیکھے بغیر لکھنا ہے، تب ہی اس درس کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ تو آئیے درس کو پڑھتے ہیں۔ الاملاء، لکھوانا۔ المفردات، یعنی مفرد، واحد الفاظ۔ ھذا، یہ اسم اشارہ ہے، واحد مذکر کے لیے آتا ہے۔ جب بھی آپ نے اسے دیکھے بغیر لکھنا ہو تو یہ ساری باتیں لکھنی ہوں گی، کہ یہ ھذا بھی لکھنا ہوگا اور یہ بھی لکھنا ہوگا کہ یہ اسم اشارہ ہے، واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ نے
دیکھے بغیر لکھنی ہے۔ ذاکا، آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی اسم اشارہ ہے جو کہ واحد مذکر بعید کے لیے آتا ہے، وہ کے معنی میں۔ ھذا یہ اور ذاکا وہ، یہ سب باتیں آپ نے املا کرنا ہے، اس کا املا کرنا ہے، یعنی اسے دیکھے بغیر لکھنا ہے۔ ذالکا، یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے اور واحد مذکر بعید کے لیے آتا ہے، لیکن ذاکا اور ذالکا میں فرق یہ ہے، آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ ذاکا جو ہے وہ ذرا درمیانی مسافت پر اگر کوئی چیز ہو تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر زیادہ مسافت پر ہو، درمیانی مسافت پر نہ ہو، تو پھر اس کے لیے ذالکا اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے۔ ذالکا میں جو یہ لام ہے اسے لام بعد کہتے ہیں۔ دیکھیے ذاکا اور ذالکا بالکل ایک ہی چیز ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کے درمیان میں یہ لام آیا ہے۔ یہ لام جو ہے یہ لام بعد ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ ذرا کوئی چیز اگر ذرا بہت زیادہ دور ہو تو پھر اس کے لیے ذالکا اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے۔ ھذہ، یہ بھی اس میں اشارہ ہے جو کہ واحد مؤنث قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تلکا، یہ بھی اس میں اشارہ ہے جو کہ واحد مؤنث بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ھذہ اور تلکا یہ دونوں مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ھذہ قریب کے لیے اور تلکا بعید کے لیے۔ ھذہ ھذا کے مقابلہ میں ہے، اور تلکا جو ہے یہ ذاکا یا ذالکا کے مقابلہ میں ہے۔ قلم، ایک قلم۔ شباکن، کھڑکی، ایک کھڑکی۔ عمود، ایک ستون۔ سقف، ایک چھت۔ چھت کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک اوپر والا حصہ اور ایک نیچے والا حصہ۔ نیچے والا حصہ جسے سیلنگ کہتے ہیں، جب ہم کمرے کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں جو چھت کا جو حصہ نظر آتا ہے جسے سیلنگ کہا جاتا ہے اس کو سقف کہتے ہیں، اور جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے جو آسمان سے نظر آتا ہے اسے سطح کہتے ہیں۔ تو سقف بھی چھت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں اور سطح بھی، لیکن نیچے والے حصے کو سقف کہتے ہیں اور اوپر والے حصے کو سطح کہتے ہیں۔ حارس، ایک چوکیدار۔ زہرۃ، ایک پھول۔ مسطرۃ، ایک پیمانہ۔ محفظۃ، ایک بستہ۔ موظفۃ، ایک ملازمہ۔ مسرورۃ، ایک خوشحال عورت، ایک خوش عورت۔ یہ دیکھیے اس میں تائے تانیث ہے، تو موظفۃ یعنی ملازمہ مؤنث، مسرورۃ خوش یعنی مؤنث، مذکر کے لیے مسرور لفظ آتا ہے، اور موظفۃ کا مذکر موظف ہے۔ یہ مستورۃ، محفظۃ، زہرۃ، یہ سارے جو ہے دیکھیے ان میں تائے تانیث ہے، گول تا ہے، تو یہ مؤنث کی علامت ہے۔ الجمل، جملے۔ یہاں پر کچھ جملے دیے گئے ہیں، انہیں بھی آپ نے دیکھے بغیر لکھنا ہے، ساتھ ہی آپ کو پڑھائے گا اور آپ دیکھے بغیر لکھیں گے، اور ساتھ ساتھ ان کا ترجمہ بھی لکھیں گے۔ انا تلمیذ، میں ایک شاگرد ہوں۔ انا، یہ دیکھیے یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، واحد متکلم کے لیے آتا ہے۔ اسمی حامد، میرا نام حامد ہے۔ اسمی یہ مرکب اضافی ہے، اسمی میں اسم اور یا، اسم یہ مضاف ہے اور یا ضمیر متکلم یہ مضاف الیہ ہے، چونکہ یا اپنے ما قبل میں زیر کا تقاضا کرتی ہے اس لیے اسم سے اسمی ہو گیا۔ اسمی میرا نام، حامد حامد ہے، تو مضاف الیہ مل کر
مبتدا اور حامد یہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وہذا زمیلی محمود، اور یہ میرا دوست محمود ہے۔ وہذا زمیلی، زمیلی اصل میں زمیل تھا، اور یا جو ہے یہ ضمیر متکلم ہے، تو زمیل مضاف اور یا واحد متکلم مضاف الیہ، تو جب اس کی طرف یا، جب اس کی اضافت یا کی طرف کی گئی اور یا اپنے ماقبل میں زیر کو چاہتی ہے، تو اس وجہ سے زمیل سے زمیلی ہو گیا، تنوین بھی گر گیا، اور پھر زمیل ہوا، جب تنویر گر گئی تو زمیل ہوا، لیکن چونکہ یا اپنے ماقبل میں زیر کا تقاضا کرتی ہے، کسرہ چاہتی ہے، تو پیش سے زمیلی یعنی زیر ہو گیا، زمیلی محمود۔ وہذا زمیلی، اور یہ میرا دوست محمود، محمود ہے۔ یہ حاذا جو ہے یہ مبتدا ہے، اور زمیلی محمود یہ خبر ہے۔ زمیلی یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبدل منہ، اور محمود یہ بدل، بدل اور مبدل منہ مل کر یہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ بدل اور مبدل منہ سے کیا مراد ہے، یہ انشاءاللہ ہم پھر کسی وقت تفصیل سے اس کو سیکھیں گے کہ بدل سے کیا مراد ہے اور مبدل منہ سے کیا مراد ہے، لیکن یہاں پر بس آپ صرف اتنا جان لیجئے کہ زمیلی جو ہے یہ مبدل منہ ہے، اور محمود یہ اس کا بدل ہے۔ وذاک جاری، اور وہ میرا پڑوسی یوسف، یوسف ہے۔ ذاکا دیکھیے یہ اس میں اشارہ ہے، مبتدا ہے، جاری یہ مضاف مضاف الیہ ہے، جار اور یا ضمیر متکلم، تو جارو ہو گیا کیونکہ مضاف پر تنوین نہیں آ سکتا، اور پھر چونکہ اس کی اضافت یا کی طرف ہو رہی ہے اور یا اپنے ماقبل میں زیر کو چاہتی ہے، تو اس وجہ سے یہ جاری ہو گیا۔ وذاک جاری، اور وہ میرا پڑوسی یوسف، یوسف ہے۔ یہ جاری جو ہے یہ مبدل منہ ہے، اور یوسف یہ بدل ہے، تو مبدل منہ اور بدل مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ہذہ مدرستی، یہ میرا مدرسہ ہے، ترکیب آسان ہے۔ وذالک بیتی، اور وہ میرا گھر ہے، بیتی اصل میں بیتن تھا، تو بیتن یہ مضاف ہے اور یہاں ضمیر متکلم مضاف الیہ ہے، تو پھر یہ جب یا کے ساتھ اس کی اضافت ہو گئی، یا کی طرف یہ مضاف ہوا، تو اس وجہ سے اس کے نیچے زیر آئی کیونکہ یا اپنے ماقبل میں زیر چاہتی ہے۔ وذالک بیتی، اور وہ میرا گھر ہے، وتلک غرفتی، اور وہ میرا کمرہ ہے۔ چونکہ بیتن یہ مذکر ہے اس وجہ سے اس میں اشارہ مذکر لایا گیا، اور غرفتن یہ مؤنث ہے اس وجہ سے اس میں اشارہ مؤنث لایا گیا۔ ان باتوں کو خوب دھیان دیا کرے۔ ہذہ فاطمۃ، یہ فاطمہ ہے، دیکھیے فاطمہ یہ مؤنث ہے تو اس میں اشارہ مؤنث لایا گیا۔ فاطمۃ طفلۃ، فاطمہ ایک بچی ہے۔ ہی تلمیذۃ، وہ ایک شاگردہ ہے۔ دیکھیے پہلے فاطمہ اس میں ظاہر لایا گیا، پھر اس کی طرف جو ہے ضمیر، اس کے لیے ضمیر استعمال کیا گیا۔ فاطمہ جو کہ اس میں ظاہر ہے، یہ ضمیر اسی پر ہی دلالت کر رہی ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ کوئی اسم ظاہر لایا گیا اور پھر اس کی بات جاری ہو تو دوبارہ اس اسم ظاہر کو نہیں لایا جاتا، بلکہ اس کی طرف
اسی کی مناسبت سے کوئی ضمیر لوٹائی جاتی ہے۔ مثلا اب فاطمہ ہی کو لے، ہم اس طرح کہنا چاہیں کہ فاطمہ ایک بچی ہے، وہ صبح سویرے اٹھتی ہے، پھر وہ نماز پڑھتی ہے، وہ ناشتہ کرتی ہے، وہ اسکول جاتی ہے۔ تو اس طرح تو یہ ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن اگر ہم یوں کہیں کہ فاطمہ جو ہے وہ ایک بچی ہے، فاطمہ صبح سویرے اٹھتی ہے، فاطمہ نماز پڑھتی ہے، فاطمہ کھانا کھاتی ہے، ناشتہ کرتی ہے، فاطمہ اسکول جاتی ہے یا مدرسہ جاتی ہے، تو اس طرح سے یہ اچھا نہیں لگ رہا۔ لہٰذا ایک مرتبہ جب اس میں ظاہر لایا گیا تو پھر اس کو اگر اس کی بات کنٹینیو ہے، جاری ہے، تو پھر اس کے لیے ضمیر استعمال کی جائے گی۔ تو فاطمہ تو طفلتن، فاطمہ ایک بچی ہے، یا تلمیذتن، وہ ایک شاگردہ ہے۔ اب اگر ہم یوں کہیں تو بات تو ٹھیک ہے لیکن اچھا نہیں لگ رہا۔ فاطمہ تو طفلتن، فاطمہ ایک بچی ہے، فاطمہ تو تلمیذتن، فاطمہ ایک شاگردہ ہے، فاطمہ تو نشیطتن، فاطمہ چست ہے، یہ اچھا نہیں لگ رہا۔ تو اس طرح ہم اس کی طرف ضمیر کو لوٹائیں گے۔ یہ نشیطتن، وہ چست ہے، ہذہ حدیقتن، یہ ایک باغ ہے، وتلک شجرتن، اور وہ ایک درخت ہے۔ دیکھیے یہاں پر بھی گولتا ہے اور یہاں شجرتن میں بھی گولتا ہے، اس وجہ سے اس میں اشارہ مؤنث لایا گیا۔ الشجرۃ جمیلۃ، درخت خوبصورت ہے، ہذہ وردۃ، یہ ایک گلاب کا پھول ہے، الوردۃ جمیلۃ، گلاب کا پھول خوبصورت ہے۔ قواعد الاملاء، لکھنے کے قواعد، یعنی کسی لفظ کو کس طرح لکھا جاتا ہے اس کے قواعد۔ دیکھیے یہ ہاذا ہے، اس کا رسم الخط یہ ہے، اگرچہ یہ پڑھا اسی طرح جاتے ہے ہاذا، یعنی ہاں کے بعد الف، لیکن جب اس کو ہم لکھتے ہیں تو الف کے بجائے ہم ہاں کے اوپر کڑا زبر لگاتے ہیں، تو پڑھا تو اس طرح جاتا ہے کہ ہاں کے بعد الف ہو، لیکن لکھا اسی طرح جائے گا ہاذا۔ ہاذا یہ اس میں اشارہ ہے، مذکر مؤنث کے لیے آتا ہے۔ پڑھنے میں ہاذا الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، لیکن لکھنے میں بغیر الف کے لکھا جاتا ہے، الف کی جگہ پر کڑا زبر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو پڑھنے کا طریقہ تو یہ ہے، اس طرح پڑھا جائے گا، لیکن لکھنا جو ہے رسم الخط وہ اس طرح ہے کہ کڑے زبر کے ساتھ اس کو لکھا جائے گا۔ اسی طرح ہذہ، اس کا بھی طریقہ ہے کہ یہ بھی الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، لیکن جب اسے لکھنا ہو تو کڑے زبر کے ساتھ اس کو بھی لکھیں گے، یعنی لکھنے کا طریقہ یہ ہے اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے۔ اگر ہذہ کو جس طرح پڑھا جاتا ہے اس طرح لکھا، یا ہاذا کو جس طرح پڑھا جاتا ہے اس طرح لکھا، تو پھر یہ لکھنا غلط ہوگا، یعنی ہاذا کو اگر اس طرح پڑھا ہاذا الف کے ساتھ تو یہ غلط ہوگا، اور ہذہ کو بھی اگر الف کے ساتھ لکھا تو پھر یہ بھی غلط ہوگا۔ ہذہ اس میں اشارہ مؤنث بھی پڑھنے میں ہذہ الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، لیکن لکھنے میں الف کے بغیر الف کے لکھا جاتا ہے، یعنی جب پڑھنا ہو تو الف کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن جب لکھنا ہو تو پھر الف کی جگہ پر کڑا زبر لکھیں گے۔ یہ اس کے رسم الخط کا طریقہ ہے۔ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ الف کی جگہ پر کڑا زبر لکھیں گے۔ الفاظ کے معانی: سقف، چھت نیچے کی طرف، سطح، چھت اوپر کی طرف۔ ابھی ہم نے اوپر پڑھ لیا کہ چھت کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک اوپر والا اور ایک نیچے والا۔
نیچے والے حصے کو سقفن اور اوپر والے حصے کو سطحن کہتے ہیں۔ سلامن اندھیرا، مطبخن باورچی خانہ، مکان جگہ، حمام غسل خانہ جہاں پر نہایا جاتا ہے، نہانے کی جگہ، مرحاض بیت الخلاء، بیت گھر، قصر محل بنگلہ، زاویۃ کونا مکان کا ایک کونا یا کمرے کا ایک کونا، دولاب الماری، سلم سیڑھی جس کے ذریعے لوگ اوپر چڑھتے ہیں، جار پڑوسی، صندوق بکس، ثقب سوراخ، حصیر چٹائی، اور غرفۃ کمرہ، ناحیۃ جانب طرف، جانب یا طرف کو کہتے ہیں، سجاد قالین، میزاب پرنالہ، نور روشنی، لیل رات، نہار دن، ملف فائل، قلم جاف بال پن، قفل تالا، مفتاح چابی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔